پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں کھڑا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ 12 سال کا بچہ بیمار ہوتا ہے یہودیوں کا، یہودی کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا، محمد رسول اللہ کا کبھی کبھی پیر دبا دیا کرتا تھا، صحابہ کو آپ درس دیتے تھے تو وہ یہودی بچہ نبی کی محفل میں بیٹھ جایا کرتا تھا، باتیں سنتا تھا، اس کا دل تھا اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لانے کا، لیکن گھر جاتا تو اس کا باپ اس کو ڈانٹتا تھا اور مارتا تھا، اس لیے وہ باپ کے ڈر سے اسلام نہیں لاتا تھا، لیکن نبی کو معلوم تھا کہ وہ بچہ یہاں آتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر میری باتیں سنتا ہے، آج پتا چلا کہ وہ 12 سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے، اللہ کے نبی چند صحابہ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس بچے کو دیکھنے چلنا چاہیے، جو یہاں آتا تھا، بیٹھتا تھا، میرا درد سنتا تھا، او سنو بیمار ہے، کون؟ یہودی کا بیٹا، کون؟ جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کون؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اسلام ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی بیمار ہو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، ہندو اور مسلمان کے چشمے سے، یہودی اور عیسائی کے چشمے سے نہیں، انسانیت کے چشمے سے دیکھو اور اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ۔ اللہ کے نبی وہاں جاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بچہ سسکیاں لے رہا تھا، اس کی روح اکھڑ رہی تھی، اس کی سانسیں چل رہی تھی اور اکھڑنے کے قریب تھی، سسکیاں لے رہا تھا، بس چند لمحوں کا مہمان تھا اس دنیا میں، وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کو دیکھتا، اللہ کے نبی نے اس سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا اللہ کے نبی کی صف میں بیٹھتا تھا، باتیں سنتا تھا اور گھر آ کر کہتا تھا کہ ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا آخری وقت ہے پھر بھی محمد رسول اللہ کو دے کے چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں اس کا دل نبی کی باتوں پر مطمئن ہے۔ باپ نے اشارہ کر دیا، ہاں بیٹے میں پوری زندگی تمہارے جو تمہیں نہیں کرنے دیا، آج تمہیں آزادی دیتا ہوں، محمد جو کہہ رہے ہیں، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لو، تم بھی ان پر ایمان لانا چاہتے تھے، پڑھ لو۔ اس بچے نے جملہ ادا کیا اپنے باپ کی اجازت کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کے فوراً ترنت، اس کلمہ پڑھنے کی تھوڑی دیر چند لمحوں کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بستر سے اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، دوزخ کی آگ سے بچا لیا، اس بچے کی مغفرت فرما دی، آخری وقت میں اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اس بچے پر رحم کیا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ غور کرو انسانیت کا ایسا سبق کہ 12 سال کے بچے تک کو دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں، اس وقت کوئی چشمہ نہیں، انسانیت کا چشمہ لگائے ہوئے جناب محمد رسول اللہ اور یہودی بچے کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ میری باتیں سنتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا تھا، اس کو میری باتیں اچھی لگتی تھی، باپ کی ظلم کی وجہ سے اسلام نہیں لاتا تھا، اس لیے آخری وقت میں اس کو دعوت بھی دے دی، چاہو تو کلمہ پڑھ لو، اور باپ نے بھی اجازت دے دی بیٹے پڑھ لو، تم بھی تو چاہتے تھے، ٹھیک ہے جیسا ابو القاسم کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو۔ اس نے آخری وقت میں مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی روح نکل گئی۔ نبی اکرم کی دعا دیکھو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔
یہ انسانیت کا سبق ہے. خود اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے چند ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. یہودی کا ایک جنازہ آیا, یہودی کا جنازہ آ رہا ہے. جنازہ جیسے ہی قریب آیا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اس جنازے کے ساتھ چند قدم چل دیے. صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. جنازہ جب آگے گزر گیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. یہودی, وہ یہودی جس کی مخالفت آپ کرتے ہیں, وہ یہودیت جس کے بارے میں اللہ کے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھیجا گیا. خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ یہودیت جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں, تم 2 روزے رکھو. یہودی محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں, تم 2 روزے رکھو. وہ بنی اسرائیل, وہ یہودی کہ جن کے پیجامے ٹخنوں سے نیچے, جن کی لنگیاں ٹخنوں سے نیچے ہوتی, آپ نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لنگی پہنتے, تم ٹخنوں سے اوپر پہنو. وہ یہودی جن کی مخالفت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَلَى التَّعْمِيرِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى يَهُودُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, یہودی اپنے امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے سے جلتے ہیں, تم زور سے آمین بولا کرو. یہودیوں کو چڑھاؤ. پوری زندگی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے گزری, لیکن آج یہودی کا جنازہ آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے. یہودی کا جنازہ, اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں, کیوں نہیں کھڑا, کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ میں نے یہودیت کے چشمے سے نہیں دیکھا, انسانی ہمدردی کے ناطے میں کھڑا ہوا. جس طرح ان لوگوں کو اپنے رشتہ دار کے انتقال پر غم ہے تو ان کے غم میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. یہ انسانیت کی تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ نے. یہ واقعہ بتلا رہا ہے, یہودی ہو یا ہندو ہو, سکھ ہو یا عیسائی, آپ اس کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں, چند قدم چل بھی سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ کہیں دفن ہوتے ہیں یا شمشان گھاٹ پہ جاتے ہیں, جلائے جاتے ہیں, ہمدردی میں انسانیت کے ناطے سے اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو ادھر بھی جا سکتے ہیں, ادھر بھی جا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ لکڑی وغیرہ یا جلانے کا کام آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے, ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں. یہ اجازت دی ہے اسلام نے, شریعت نے. تو میرے پیارے ساتھیوں, انسانیت کا یہ سبق ہمیں کہاں ملے گا, انسانیت کا ایسا پاٹھ ہمیں کہاں ملے گا؟ یہ سبق سکھایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں.